فجار۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے شکر کرو ہمیں زندگی دی ہے، موت نہیں آئی، توبہ کا وقت ہے، ابھی مہلت ہے۔ اللہ اس کے رسول کی منشا پر قربان ہونا سیکھو، قربان ہونا سیکھو، اس کے طریقوں پر قربان ہونا سیکھو۔ آپ ایک پوری زندگی لے کر آئیں، صرف مسجد کی زندگی نہیں لائے، باہر کی زندگی بھی ہے، گھر کی زندگی بھی ہے، دفتر کی زندگی، بازار کی، حکومت کی، ایک ایک چیز پر روشنی ڈال کر آپ دنیا سے گئے ہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ خامدوں کو ترتیب زندگی، بعض لوگ باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اندر بیویوں کے ساتھ ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ان بدبختوں کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے اور یہ بھی گوشت پوست کا ٹکڑا ہے، اس کا دل پتھر نہیں ہے۔ باہر بڑے خوش اخلاق، اندر انتہائی بدتمیز۔ یہ قیامت کے دن انتہائی بے وزن انسان ہوں گے، انتہائی بے وزن انسان ہوں گے۔ جو گھر میں بد اخلاق ہے یہ قیامت کے دن بہت بے وزن ہوگا، بہت بے حیثیت ہوگا۔ سب سے پہلے نامہ اعمال میں جس چیز کو تولنے کے لیے لایا جائے گا، میرے نبی کا فرمان سنو میرے بھائیو، اور شہید ہونا بہت بڑا رتبہ ہے اور عالم ہونا اس سے بھی بڑا رتبہ ہے، عالم ہونا اس سے بھی بڑا رتبہ ہے۔ تو الترازو تولا، آؤ بھائی کیا علم لاؤ مولانا صاحب کا، شہید کی شہادت کو تولا جائے، غازی کے غزوے کو تولا جائے، محدث کی تعلیم تدریس کو تولا جائے، مفسر کی تفسیر کو تولا جائے، سخی کی سخاوت کو تولا جائے، راتوں کی تہجد، دن کے نوافل کو تولا جائے، ہر سال کے حج اور عمرے کو تولا جائے؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں یہ نہیں۔ سب سے پہلے لاؤ اپنی بیوی سے کیسا سلوک کرتا تھا اس کو تولو، اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا پہلے اس سے تولا جائے۔ اب بچوں کو گالیاں، بیوی کو گالیاں، باہر مسکرانا، ارے تم پہلے عمل میں ہی برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا عمل ہی کھوٹا نکلا تو پیچھے کو وزن کیسے پڑے گا؟ آپ نے کہا انا خیر لأہلی، میں سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ انا خیر لأہلی، میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ ہاں، پھر عورت کو سمجھایا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرے خامند کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کو پھوڑے ہوں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم پھوڑوں میں وہ بھر چکا ہو، پھوڑوں سے بھر چکا ہو اور اس میں پیپ پڑ چکی ہو، اب اس زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ معاشرت سکھائی ہے، اولاد کو سکھایا، اولاد کو زندگی سکھائی، جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ کوئی خدمت پوچھی نہ کوئی چائے پوچھی، صرف دیدار، صرف یوں دیکھ لیا محبت سے، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ صرف دیکھنے پر جنت کے 2 دروازے کھل گئے۔ پر آپ نے کہا تیرا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے، اسے کھولے گا تو جنت میں جائے گا، اسے توڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ کھولنے کا کیا مطلب؟ اطاعت کرو گے، خوش کرو گے تو جنت ہے، ناراض کرو گے تو جہنم ہے۔ مگر تیری ماں کے قدموں کے تلے نے جنت کو رکھ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو۔ اف عربی زبان کا سب سے ہلکا لفظ ہے اف، اس لیے علماء کہتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا ماں باپ کے بارے میں تو اللہ پھر اس کو لاتا۔ اف سے ہلکا کوئی لفظ کوئی نہیں، لہذا اللہ اس کو لائے۔ اور ہماری زبان میں اف کا جو ترجمہ ہے، جب بوڑھے ماں باپ جوان اولاد کو کوئی کام کہہ دیں وہ کہتے ہیں یہ جو اون ہے یہ اف ہے، کہ اون کرنے پر بھی تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر بکواسی شروع کر دے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا شروع کر دے، کاٹنا شروع کر دے، درندہ بن جائے، باپ کو ڈانٹے، ماں کو دھکے دے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو اللہ اپنا حق بتا رہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک جملہ۔ اب اللہ ماں باپ کا حق بتانے لگا، ذرا سنو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. اپنے لیے ایک جملہ، ماں باپ کے لیے 11 جملے، 11 جملے. اپنے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ایک جملہ. تیری ماں تیرا باپ کیا حق ہے، 11 جملے لائیں ہیں. 11 یہ کرو، ایک اف نہ کرو، احسان کرو، خدمت کرو، غلام بن جاؤ اور ان کے سامنے ایسے بچھ جاؤ، ایسے بچھ جاؤ جیسے زخم پرندہ اپنے پر پھیلا کے اور بے بس ہو کے شکاری کے آگے اپنی گردن کر دیتا ہے. ایسے ماں باپ کے آگے خوار ہو جا، ذلیل ہو جا، ایک شرط کے ساتھ کہ نافرمانی کا حکم کریں تو پھر اطاعت نہیں ہے. بعض یہ نوجوان تبلیغ میں جائے، اب آج کی بات ہے، ہاں آج ہی تمہارے محلے کا ایک نوجوان ہے کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، ماں باپ رکھنے نہیں لیتے. میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، ماں باپ رکھنے نہیں لیتے. میں نے کہا ایسے ماں باپ کی نافرمانی فرض ہے، کیونکہ یہ ماں باپ خود ظالم ہیں اور ظالم کی اطاعت حرام ہے. اللہ کی اطاعت کے آگے ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. کیسے ظالم ماں باپ ہیں جو اولاد کو کہتے ہیں داڑیاں مڈاؤ. کیسے ظالم دیوانے ماں باپ ہیں. اتنی بڑی میرے نبی کی سنت، ایرانی آئے، ایرانی داڑیاں منڈی ہوئی، مونچھیں رکھی ہوئی، تو آپ نے نفرت سے یوں منہ پھیر لیا. کبھی آپ نے ایسا نفرت سے کسی سے منہ نہیں پھیرا، منہ پھیر. اور تمہیں یہ شکل بنانے کو کس نے کہا ہے؟ کہنے کہ ہمارے رب نے. کون ہے تمہارا رب؟ کسرا. آپ کا دور ہو جاؤ میری نظروں سے. میرے رب نے مجھے کہا ہے میں داڑھی بڑھاؤں، مونچھیں کٹاؤں. تو کیسے ظالم ماں باپ ہیں جو اولاد کو اس رخ پہ چلاتے ہیں؟ ایسے ماں باپ کی نافرمانی فرض. اور اگر ماں باپ اللہ کی اطاعت کے اندر حکم کرے تو پھر ایسے ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا. پوری ایک معاشرت ہے بھائیوں میرا نبی لے کر آیا. سجدے تھوڑے کہ مسجد میں نماز پڑھو باہر نکل کے اب کیا کرنا ہے. دکان کی زندگی سمجھائی. رقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. تول برابر رکھنا، ترازو برابر رکھنا. دیکھو ڈنڈی نہ مارنا. التذکرہ قرطبی کی کتاب ہے، علامہ قرطبی نے کا واقعہ لکھا ہے. ایک دکاندار صبح آیا اور اپنی دکان کا ترازو توڑنے بیٹھ گیا. تو برابر والے پڑوسی دکاندار نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے کہا ہمارا آج پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، وہ کہتا پڑھا نہیں جاتا. ابھی کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ وہ کہتا جو میں اپنی دکان پہ ترازو سے سودے تولا کرتا تھا وہ ترازو کا کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، وہ مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. تو اس نے اس ترازو سے ڈنڈی جو ماری ہوگی تو کتنا کو مال بچایا ہوگا. سارا اسپین تو نہیں خریدا تھا اس نے، سارا اسپین تو نہیں خرید لیا تھا، چند لاکھ ہی جمع کیے ہوں گے، چند ہزار. بددیانت کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی، حرام رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی. اگر اللہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ تو کبھی حرام پیسہ ہریالی نہیں لائے گا، اور اگر اللہ ہے اپنی طاقت کے ساتھ تو کبھی حلال پیسے میں خزانہ آئے گی. اور اللہ ہے میرے رب کی قسم اپنی ساری طاقت کے ساتھ ہے، حرام کبھی ہرا نہ ہوگا اور حلال میں کبھی خزانہ آئے گی. حلال کھانے والے کی نسلیں آباد ہوں گی، حرام کھانے والا خود بھی برباد ہوگا، نسلوں کو بھی برباد کرے. ان کا وہ جو میں ترازو کا جو کانٹا تھا میرے حلق میں چبھ گیا ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا. ان کا میں اس کا ستیہ ناش کر رہا ہوں. ہائے ہائے بازار کی زندگی بتائی ہے، ناپ تول کو صحیح کرو، جھکتا تولو، زن ورجع، زن ورجع. توڑ اور جھکتا تول کے دے، توڑ اور جھکتا تول کے دے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا للناس یستوفون واذا قالوهم او وزنوهم یخسرون. ظالم برباد ہو گئے وہ تاجر جو ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں، ظالم ہو گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے جو ڈنڈی مار. صرف ڈنڈی مارنے کے بعد نہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچنا بھی ڈنڈی مارنا ہے. جھوٹ بول کے سودا بیچنا ڈنڈی مارنا ہے. میٹر گز کو میٹر بنا دیا نا، ہے گز بنایا ہوا میٹر، 3 انچ بچا لیا کپڑا، اور اگر مرتے ہوئے یہی میٹر یہاں گھس گیا اور کلمہ نہ پڑھنے دیا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت میں ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت میں ہی نہیں ہے. اور اگر دھوکہ دیتا دیتا مر گیا تو کہاں اس
पागल का ठिकाना होगा, कितनी दुनिया कमा लेगा। हाँ मेरे भाइयों, हमारे जिम्मे है बच्चों को खिलाना, पर हराम नहीं, हलाल है तो खिलाएंगे, नहीं है तो हम भी सब्र करेंगे, उनसे भी कहेंगे सब्र करो। फलां के बेटे फलां स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों को भी औरत करी, मेरे बच्चों को भी पढ़ा। औरत ना कहे, वो खुद कहता है मेरे बच्चों को किसी से कम है, हम भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी तो फीस ज्यादा है, तेरी तो कमाई थोड़ी है। डंडी मारेंगे, रिश्वत लेंगे, झूठ बोलेंगे, खयानत करेंगे। हाय हाय हाय, कितनों के घर हालात बर्बाद करके अपने घर में शमे जलाओगे तो क्या अल्लाह का सामना ना होगा। भाइयों हराम से बचो, पूरी जिंदगी बताई सिखाई गई है। मैं एक दफा फैसलाबाद में फजर की नमाज पढ़ के शहर को निकला, वापस आया तो एक रेडी वाले को देखा खड़ा रो रहा था, सफेद दाढ़ी सफेद पगड़ी, रो रहा। मैंने कहा पता नहीं क्यों रो रहा है। मैं करीब पहुंचा तो फिर मैंने देखा तो मोटे मोटे खामोश आंसू अर्श को भी हिला रहे होंगे, ऐसे खड़ा हुआ था, एक हाथ पेटी पे रखा था, एक रेडी पे रखा था। मैंने कहा बाबा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो उसने पेटी उल्टा दी, मेरे सामने ऐसे उल्टा दी, तो उसके पेटी के ऊपर जो 10-12 सेब थे वो ठीक थे, नीचे सारे सेब गले हुए थे। तो मुझसे कहने लगा बेटा मैं बहुत गरीब आदमी, उसकी बहुत मुझे आज भी रुलाती है, ये किस्सा मैं सैकड़ों दफा बयान कर चुका हूं, हर दफा मैं अश्कबार हो जाता हूं कि मुझे उसके आंसू फूलते नहीं। मैं कहा बेटा मैं बहुत गरीब आदमी, एक पेटी रोजाना लाता हूं, जोर तक बिक जाती है, दिन ढले बच्चों की ताजा रोटी लेके जाता हूं। आज किसी जालिम ने मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन, ये तुम्हारा सारा पिंडी ऐसे जालिमों से भरा पड़ा। ये सफेद कॉलर वाले ये बड़े काले लोग हैं। अब भाई इल्ला हर जगह है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बयानदार पे तो हम उसके कदमों पे कुर्बान जाएं, उनके पांव धो के पिए, पर मैं क्या करूं जब हर गांव पे डाकू और राजन बैठे हों। डाका डालने वालों के खिलाफ जुलूस निकलता है, और जो सारे दुकानों पे डाकू बैठे हुए हैं, कोई इनको भी जो समझाता, जो बहनों का हक खा जाते हैं, इनसे बड़ा डाकू कौन होगा, जिन्होंने एक माँ के पेट में परवरिश पाई, एक माँ की गोद में आंख खोली, एक माँ की छाती का दूध पिया। सगी बहन का बाप की जायदाद में हक है, माँ की जायदाद में हक है, तेरे साथ वो वारिस है। कितने हैं जो पिंडी में बहनों को हक अदा करते हैं और बहनों को बाप और माँ की विरासत में से हिस्सा देते हैं, सारा ही भाई खा जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी या 2 बहनें दी, वो उस पर खर्च करता रहा, परवरिश करता रहा, फिर उनको डोली में बिठाया, कंधों पे उठाया, खामिद घर पहुंचाया, फिर शादी के बाद भी उन पे खर्च करता रहा, और करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। इधर तो जन्नत वाजिब हो रही है और इधर पिंडी जालिमों से भरा हुआ है। कोई भाई नहीं जो बहनों को बाप की जायदाद में से हिस्सा देता हो, कोई नहीं है जो माँ की जायदाद में से हिस्सा देता हो। लाख में कोई एक निकल आए तो यकीनन होंगे। ऐसा भी जहान में अंधेरा नहीं है, वरना क़यामत ना आ जाती है। लेकिन हर गांव पे राजन है, हर मोड़ पे डाकू है, और सिर्फ वो नहीं जो कलाशंकोफ मार के डाका डाल के ले जाए, ये भी डाकू है जो बहन का हक नहीं दे रहा। ये भी तो डाकू है जो एक छाती से दूध पीने वाली माँ जाई बहन का बाप और माँ की विरासत में हक बनता है, नहीं दे रहा। अल्लाह ने औरत का हक पहले बताया, मर्द का बाद में बताया। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जो हम लड़की को देते हैं 2, जितना हम 2 लड़कियों को देते हैं इतना एक लड़के को दिया जाए। हालांकि मर्द का मकाम ऊंचा है, उस लिहाज से होना चाहिए था लिल उन्सा मिस्लु निस्फ़ हज़्ज़िल ज़कर, जितना हम एक लड़के को देते हैं उसका आधा एक लड़की को दिया जाए। अल्लाह ने इसके बरअक्स इबारत को उतारा, औरत के हक को साबित करके पहले बयान करके मर्द के हक को क़यास किया, बाद में बयान किया। लफ्जों में लिज़्ज़कर पहले आ रहा है, लेकिन मफ़हूम में औरत का हक पहले आ रहा है। मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जितना हमने 2 बेटियों का हक बनाया है उतना एक बेटे को दे दिया जाए। जब पिंडी इस्लामाबाद का कोई भाई बहनों को हक न दे रहा हो तो रिस्क तो हराम हो गया। अब दुआएं कैसे कबूल हों, अब अल्लाह की मदद कैसे आए? हर काम पे राजन हो, हर दुकान में अल्लाह के नबी का तरीका ज़बा हो रहा हो, दुकानदार लूटने के चक्कर में हो, फंसाने के चक्कर में हो। ओए हाय, ये तिजारत वो तिजारत नहीं है जिसको कहते हैं कि तिजारत भी तो इबादत है। हाँ,
تجارت عبادت ہے. التاجر کون سا؟ الصدوق سچا، الامین دیانتدار. سچا تاجر دیانتدار تاجر کہاں جائے گا؟ مر کے مع النبیین والصدیقین، وہ نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی کو لے کر آئے ہیں، ایک معاشرت کو لے کر آئے ہیں جس میں ہر ایک کو حق دیا گیا ہے. پھر ہماری معاشرت کی بنیاد تین چیزیں ہیں: تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو، جو زیادتی کرے اس سے معاف کرو، جو چھینے اس سے عطا کرو. جس معاشرے میں یہ تین باتیں زندہ ہوں گی وہ معاشرہ اسلامی ہوگا، اور جس میں یہ تین باتیں زندہ نہ ہوں گی وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہو سکتا. اور جب تک معاشرت کا اسلام زندہ نہ ہوگا غیر قومیں اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ہم دنیا میں پرسکون زندگی گزار نہیں سکتے. زندگی میرے بھائیوں سونے چاندی سے خوشگوار نہیں ہوتی. گاڑیاں سڑکیں چوڑی کرو، پل بناؤ، گاڑیاں نہیں لاؤ، نئے نئے موبائل لاؤ، نئے نئے جوڑے بن رہے، زیور کے نمونے بن رہے، کپڑے بن رہے، گھر بن رہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہم خوشحال ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے تم مالدار تو ہو سکتے ہو، خوشحال نہیں ہو سکتے. خوشحال حال دل کی کیفیت کا نام ہے. تمہارے گھروں میں پیسہ تو آئے گا پر دل کی خوشیاں تمہارے اخلاق کے ساتھ ہیں. دیکھو، اگر اولاد ایک دفعہ ٹڑی نظر سے ماں باپ کو دیکھ لینا، کروڑ پتی ماں باپ بھی ہوں گے تو ان کی دل کی شمع بجھ کے رہ جائیں گی. سگا بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتے، میاں بیوی میں نفرت ہے، باپ بیٹوں میں نفرت ہے، بھائی میں نفرت ہے، تو آگ لگانی ہے اس زندگی کو. یہ مال ہمیں کہاں ٹھنڈک پہنچائے گا؟ یہ مال ہمیں کہاں سکون پہنچائے گا؟ پھر رزق ہو، زکات نہ ہو تو مال تو ویسے ہی سانپ ہے. گھر میں سانپ آئے چین آئے گا؟ سانپ ہو مارنے کے ہمارے پاس اسباب نہ ہو تو مجھے بتاؤ سارا گھر کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ چار پائیوں پر ساری رات کپ کپاتے گزرے گی، تھر تھراتے گزرے گی. سانپ ہے، ارے سو جاؤ، کاٹ لے گا. سو جاؤ نا، تمہارا تو 5 کروڑ کا بنگلہ ہے اور باہر فوارے ہیں، باہر تمہارے نئی ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہیں، حشم ختم ہے. سانپ ہے، سو گئے تو کاٹے گا. ہے کیا بنے گا؟ بچے چیخ رہے، ماں چیخ رہی، ابا چیخ رہا، بیوی چیخ رہی، خاوند چیخ رہا، بھائی چیخ رہے. ہاں، جس مال کی زکات نہیں دیتے ہو اس کا ایک ایک پیسہ پھنکارتا ہوا سانپ ہے، ناگ ہے، شیش ناگ ہے. ایک سونے کی انگوٹھی ناگن ہے، وہ ناگن جسے ڈسنا ہے. جس مال کی زکات نہ دو گے وہ مال تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا. جس پیسے کی زکات نہ دو گے وہ پیسہ تمہیں بے چین بے قرار، یوں سمجھو تمہارا گھر سانپوں سے بھر گیا ہے. گھروں میں سانپ اتر آئیں تو اسلام آباد کے مارگلا پہاڑی کے بنگلے چین دے سکیں گے. جس پیسے کی زکات نہ دی گئی وہ پیسہ سانپ ہے، ناگن ہے، وہ تمہیں برباد کرے گا، پریشان کرے گا. میرے بھائیوں، مال کی زکات دو اگر زندگیوں کو خوشحال بنانا ہے، حلال کماؤ اگر خوشحال ہونا ہے، زکات دو اگر خوشحال ہونا ہے، اخلاق اچھے بناؤ اگر خوشحال ہونا ہے. خوشحالی کا تعلق یہ چیزوں کے مناظر سے نہیں. چیزوں دیکھتے نہیں ہو، یہ نیا موبائل آتا نا تو کسی لڑکی کو پکڑا کے، کسی لڑکوں کو پکڑا کے خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے. پیپسی کی بوتل ہاتھ میں پکڑا کے اس کو مسکراتے ہوئے دکھا رہے ہیں، وہ یہ بڑے ڈاکو ہیں، ظالم ہیں، یہ تمہیں خوشیاں چیزوں میں دکھا رہے ہیں. اللہ کی قسم چیزوں میں کوئی خوشیاں نہیں ہیں. اللہ تمہیں خوشیاں اپنی اطاعت میں دکھا رہا ہے. ان کے دھوکے سے بچو، ان کے فریب سے بچو. چیزوں کے نیا ہونے سے گھروں میں خوشیاں نہیں آتی. تمہارے اخلاق نبوت والے ہوں، تمہارا پیسہ حلال ہو، تم راتوں کو اللہ سے ڈرتے ہو، تم دن میں اللہ کے بندے بن کے چلتے ہو، اذان پر تم مسجدوں کو دوڑتے چلے جاؤ، عورتوں کے